میں بھی پچھلے دنوں موڑا نگیال، زندگی میں پہلی بار ایسا نام سنا تھا، اس گاؤں میں گیا. گجر خان سے بھی آگے گاؤں ہے ماشاءاللہ، وہاں اس پورے ایریا میں یعنی گجر خان سے لے کر آگے میرپور، ڈڈیال، نکیال، کشمیر کے جتنے ایریاز ہیں، یہاں اتنی عالی شان کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں، اتنے بڑے بڑے گھر بنے ہوئے ہیں، اور 80% جو میں نے معلومات کیا 70 to 80% گھر خالی ہیں. تو میں نے پوچھی گھر خالی کیوں ہیں، کیوں یہ کوئی رہتا نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ جتنے لوگ یو کے میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے گاؤں میں ایک بڑی بڑی کوٹھیاں بنائی ہیں. وہ لوگ جن کے گھر پاکستان میں بنے ہوئے ہیں اور وہ گھروں پہ آتے بھی نہیں کئی کئی سال تک، تو اس گھر کو خالی رکھنے سے بہتر ہے اگر وہ گھر دعوت اسلامی کو دیں. اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی یا تو اس گھر ہی میں مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، یا مسجد کی ضرورت ہو تو مسجد، یا اس کو بیچ کے اللہ کا گھر کہیں اور بنا دے. تو یہ تو شاید ایسا نہیں ہو جائے گا کہ دنیا کا گھر دے کر اللہ کی رحمت سے اللہ کرم فرمائے تو جنت میں گھر مل جائے. یا اللہ جو اپنی کوٹھی، بنگلہ، گھر دعوت اسلامی کو دے دے، راہ خدا میں وقف کر دے، اس کو جنت میں تیرے محبوب کے پڑوس میں عالی شان گھر عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. 30,000 سے زائد دعوت اسلامی کے اجیر ہیں، تو یہ سب اگر ایک ایک یونٹ دے دیں، اللہ دل عطا فرمائے. تو میرے مدنی بیٹے جو اجیر ہیں، مدنی بیٹیاں اجیر ہیں، یہ سب نہ مطلب چلو اکٹھا مت دو، تو 12 ماہ کے لیے ترکیب بنا لیتے ہیں کہ آپ 12 ماہ تک وہ اپنی تنخواہ میں سے 2% آپ کا کاٹ لیا جائے، صرف 2%. تو یا اللہ میرا جو اجیر مدنی بیٹا جو دعوت اسلامی یا کسی بھی شعبے میں اجیر ہے، مدنی بیٹا یا مدنی بیٹی، اپنی تنخواہ میں سے 12 ماہ تک ہر مہینے 2% ٹیلی تھون میں دیتا رہے، تو اس سے پہلے اس کو موت نہ دینا کہ یہ تیرے محبوب کا جلوہ نہ دیکھ لے، برے خاتمے سے بچانا، ایمان کی سلامتی اس کو نصیب ہو، اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ اور محبوب کریم کا پڑوس نصیب ہو. یا اللہ میری یہ دعائیں ان کے حق میں بھی قبول فرما جو دنیا میں جہاں بھی عاشقان رسول ہیں اور وہ اپنی تنخواہ میں سے یا اپنی کمائی میں سے دینا چاہتے ہیں 2%، ان کے حق میں بھی دعا قبول فرما. آمین آمین. ادھر سونا دینے والیاں ہیں اور دیتی بھی ہیں، اور کئیوں کے پاس سونا سالوں سال سے پڑا ہے، پہنا بھی نہیں ہوتا. آج کل حالات ایسے ہیں. مجھے اپنی والدہ کی بات یاد آتی ہے. حضور میری والدہ نے آخر وقت تک سارا زیور دے دیا تقریباً. میں کہتا آپ زیور دے دیتے، کہتے میں نے پہننا تو ہے نہیں، تو ادھر کیا کرنا ہے. تو کئی بزرگ خواتین ایسی ہیں جن کے پاس زیور پڑا ہوا ہی ہے اور وہ سالوں سالوں میں پہنتی بھی نہیں ہے. اب پہننے کا والا معاملہ بھی نہیں، حالات بھی ایسے بعض اوقات پہن کے بھی نہیں نکلتی ہیں. اچھا سونا ہوتے ہوئے آرٹیفیشل پہن رہے ہوتے ہیں لوگ کہ باہر جائیں گے تو چھن نہ جائے. تو جب کبڈ میں ہی رکھنا ہے، لاکر میں ہی رکھنا ہے، تو ہمیں دے دے. آپ یار کیسی بات کر رہے ہیں کہ عمر بھر جس سونے کو سینے سے لگا کے، کلیجے سے لگا کے رکھا، اس سے محبت کی، اب یہ جاتے جاتے آپ کو کیسے دے دیں؟ اللہ کی راہ میں دیں گے نا، اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرائیں گے. خواہش تو یہ ہو سکتی ہے قبر میں ساتھ آئے، لیکن وہ آئے گا نہیں، یہ کنفرم ہے. اچھا اب یہ زکوٰۃ بھی دیں اس کی، اور اب چاہیں تو اس کو واقعی قبر میں لے جانا ہے نا، اس کا یہی نسخہ ہے کہ رائے خدا میں دے دیں گے، سبحان اللہ، تو یہ قبر میں آئے گا. یہ الگ بات ہے کہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ ایسا آئے گا، ایسا آئے گا، ایسا آئے گا کہ اگر آپ کو بتانے کی اجازت ملے اور کوئی آپ پر یقین کر لے، آپ جا کے بتائیں تو وہ بھی اپنا گولڈ دے دے، مجھے بھی قبر میں چاہیے. اس لیے وہ نیکی کے کام میں جلدی اس میں مشورہ اگر اپنا ذاتی ہے تو مشورہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ دینے کے بعد اطلاع کر دے کہ میں نے دے دیا ہے، کیوں کیا، تو اب جو ہونا تھا ہو گیا. یہ میرا مشورہ. اگر گھر میں ہنگامہ اور فساد ہونا ہو تو پھر مشورہ کر لینا، جیسا موقع مطلب.